السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا میں اپنے یوٹیوب چینل عائلی حسن قرآن اکیڈمی میں ویلکم کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک کریں، جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ثواب کی نیت سے ان تک میری ویڈیو شیئر کریں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کا نیا سبق انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ۔ سابقہ سبق میں الحمدللہ ہماری پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 99 تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کا نیا سبق، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 100 پڑھیں گے۔ آپ نے حرف بحرف غور سے سننا ہے اور اچھے سے سمجھ کر یاد کرنا ہے۔ چلے بغیر دیر کیے تعاوذ اور تسمیہ کی تلاوت کے ساتھ ہم اپنا آج کا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا یؤمنون۔ حمزہ کے اوپر زبر، واو کے اوپر زبر، ان دونوں کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کاف کو باریک پڑھیں گے، کاف کے اوپر پیش، کاف کو ہم لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ مشدد حرف ہمیشہ 2 بار ادا کیا جاتا ہے، ایک بار اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر ادا کیا جاتا ہے اور ایک بار اپنی حرکت کے مطابق ادا کیا جاتا ہے، سختی اور جماؤ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم کے اوپر زبر، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ، اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ یاد رکھیں جب بھی الف خالی سے پہلے زبر آ جائے تو یہ ہوگا الف مدہ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ عین کے اوپر کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر آ رہا ہے تو عین کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ ہاں کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ دال واو پیش دو جو ہے یہ واو مدہ ہے۔ یاد رکھیں جب بھی واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو یہ ہوگا واو مدہ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، ہاں کو سینے والی طرف والے حلق سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کاف کو باریک پڑھیں گے۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبرہ، واو زبر وا، آوا، کاف لام پیش، کل لام زبر لا، کل، میم الف زبر ما، آوا کل ما، عین کھڑا زبر آ، ہا زبر ہا، آہ، دال واو پیش دو، عاہدو، عہدن نبذہ، عین کے اوپر زبر، عین کو ہم ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ عین ہا زبر آہ، دال کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، دال کو ہم نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ نون مشدد حروف یرملون کے مجموعے میں سے آ رہا ہے تو نون مشدد پر ہم غنہ کریں گے، ناک میں آواز پیدا کریں گے جب ہم غنہ کریں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ دال نون 2 زبر دن، نون زبر نہ، عہدن نہ، با کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، زال کے اوپر زبر، زال کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے اور زال نرمی والا حرف ہے تو زال کو ہم نرمی سے ادا کریں گے۔ با زبر با، زال زبر زا، عہدن نبذہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو ہا کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ ہا الٹا پیش ہو، عہدن نبذہ فریق منہم، فا کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ را یا زیر ری جو ہے یہ یا مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ را کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے را کو باریک پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے والے ورڈ پر جب بھی زیر آ جائے تو یہ ہوگا یا مدہ، اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ قاف، یہ قاف حروف مستعلیٰ میں سے آ رہا ہے اور یہ قاف جب بھی آئے اس قاف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ قاف، یہ قاف حروف مستعلیٰ میں سے آ رہا ہے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔
قاف کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، قاف کو ہم میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے، میم مشدد پر ہم غنہ کریں گے، جب ہم غنہ کریں گے ناک میں آواز پیدا کریں گے اور بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم مشدد کے نیچے زیر میم مشدد کو ہم نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے، نون کا اظہار ہوگا کیونکہ ہا حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، تو نون کی آواز کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، نہ غنہ کریں گے نہ اخفا کریں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہاں کے اوپر پیش ہاں کو میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ آگے طوا وقف مطلق کی علامت ہے تو میم پر ہم وقف کریں گے، میم پہلے سے ہی ساکن حالت میں آ رہا ہے تو وقف میں بھی ہم جیسے میم ساکن حالت میں آ رہا ہے ویسے ہی ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ عین ہا زبر اہ، دال نون دو زبر دن، عہدن، نون زبر نا، عہدن نا، با زبر با، دال زبر دا، عہدن نابذا، ہا الٹا پیش ہو، عہدن نابذہ، فا زبر فا، را یا زیر ری، فری، قاف میم دو پیش قم، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، فریق منہم۔ با کے اوپر زبر با کو ہم لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، با لام زبر بل، حمزہ کے اوپر زبر حمزہ کو ہم کاف ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، اس کاف کو ہم باریک پڑھیں گے، حمزہ کاف زبر اک، سا کو بھی ہم نرمی سے ادا کریں گے، ذال اور سا یہ دونوں نرمی والے حرف ہیں تو ان دونوں کو ہم نرمی سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ سا کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، را کے اوپر پیش آنے کی وجہ سے را کو ہم پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا کے اوپر پیش، ہا کو میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے، میم کا اظہار ہوگا، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام کے اوپر زبر، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ یا کے اوپر پیش، یا کو ہم حمزہ ساکنہ کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی حمزہ ساکن حالت میں آئے تو حمزہ کو ہم نے جھٹکے سے ادا کرنا ہوتا ہے، واؤ کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ واؤ کے اوپر اب حمزہ ساکنہ آ رہا ہے تو واؤ کو ہم چھوڑ دیں گے، یا کو ہم ساکنہ حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، ساکنہ حمزہ کو ہم جھٹکے سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب بھی کسی ورڈ کے اوپر حمزہ ساکن حالت میں آ جائے تو اس ورڈ کو ہم چھوڑ دیں گے، ہم حمزہ ساکنہ کو ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا حمزہ پیش یو، ٹھیک ہے، یا واؤ پیش یو نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہو جائے گا، مجہول ہو جائے گا، ہم پڑھیں گے یا حمزہ پیش یو، میم کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ نون واؤ پیش نو جو ہے یہ واؤ مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے، نون کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، لیکن آگے آیت آ رہی ہے تو جب ہم وقف کریں گے نون کا زبر ختم ہو جائے گا، نون پر ہم عارضی جزم لگائیں گے، یہ وقف ہوگا، وقف بالاسکان، اور یہاں مد کون سی بنے گی؟ مد عارض لی سکون، الف مدہ، واؤ مدہ یا یائے مدہ وقف کی صورت میں آ جائیں تو یہاں مد بنتی ہے مد عارض لی سکون، اس کو ہم 2، 2.5، 3، 4 یا 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ با لام زبر بل، حمزہ کاف زبر اک، سا زبر سا، بل اک سا، را پیش رو، بل اک سارو، ہا میم پیش ہم، بل اکثرہم، لام الف زبر لا، یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، یو می، نون واؤ پیش نو، یو می نو، نون زبر نا، یو می نونا، وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ یو می نون، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون،
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस सबक की मशक बार बार करें, इसको समझ कर पढ़ें, खुद भी याद करें, अपने घर वालों को भी याद करवाएं और अपने बच्चों को भी याद करवाएं। सूरतुल बकरा के अगले सबक के साथ मैं जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।